کیا بادلوں کو چوری کیا جا سکتا ہے؟ کیا موسموں کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ملک کی بارش کو دوسرے ملک میں لے جایا جا سکے؟ عراقی رکن پارلیمان عبداللہ الخیقانی نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ حالیہ عرصے میں بارشوں کے پیٹرن میں جو غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں وہ صرف قدرتی موسمی تبدیلی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر بیرونی مداخلت کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق بعض علاقائی ممالک نے اس حوالے سے شکایات بھی درج کی ہیں کہ فضا اور بادلوں کے نظام میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ ان ممالک میں ایران اور ترکی کا نام لیا گیا۔ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ بارشوں میں کمی یا اضافہ کسی قدرتی سائیکل کی بجائے انسانی سرگرمیوں سے جڑا ہو سکتا ہے، تاہم اس دعوے کے ساتھ انہوں نے کوئی سائنسی ثبوت یا وضاحت پیش نہیں کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے بیانات اکثر اس وقت سامنے آتے ہیں جب خطے میں سیاسی کشیدگی یا جنگی ماحول پہلے سے موجود ہو۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایسے دعوے مزید تیزی سے پھیلتے ہیں کیونکہ عوام پہلے ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں اور ہر غیر معمولی موسمی واقعے کو کسی خفیہ وجہ سے جوڑنے لگتے ہیں۔ یہیں سے ایک بڑا بیانیہ جنم لیتا ہے جس میں موسم، بارش، طوفان اور قدرتی آفات کو انسانی سازشوں یا ٹیکنالوجی سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن سائنسی حقیقت یہ ہے کہ بارشیں، طوفان اور خشک سالی مکمل طور پر قدرتی ماحولیاتی نظام کے تحت ہوتی ہیں جنہیں سمجھا تو جا سکتا ہے مگر مکمل طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اب ہم اس مسئلے کو تاریخی اور عالمی تناظر میں دیکھیں تو اس بحث کا ایک اہم حوالہ ویتنام جنگ ہے۔ اس جنگ کے دوران دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے ایک خفیہ فوجی پروگرام آپریشن پاپے کے تحت بارش کے پیٹرن کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کو سست کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں بادلوں میں مخصوص ذرات شامل کیے گئے تاکہ بارش بڑھائی جا سکے اور جنگی علاقوں میں راستے خراب کیے جا سکیں۔ یہ واقعہ بعد میں دنیا بھر میں ایک بڑی بحث کا باعث بنا اور اس سے یہ تصور مزید مضبوط ہوا کہ شاید موسم کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف سازشی نظریات نے بھی جنم لیا جن میں یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ بڑی طاقتیں موسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا قدرتی نظام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی خدشے اور بحث کے پیش نظر 1976 میں اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی معاہدہ کیا جس کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کو جنگی یا دشمنی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم اس معاہدے کے باوجود بھی یہ بحث مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتی گئی۔ جدید دور میں جب ہم امریکہ کی موسمیاتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور مختلف موسمیاتی اداروں کے مشنز اکثر اس بحث کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بعض مواقع پر تحقیقاتی طیاروں کو انتہائی طاقتور طوفانوں کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے جنہیں آئی وال کہا جاتا ہے۔ یہ طوفان کے انتہائی خطرناک حصے ہوتے ہیں جہاں رفتار اور دباؤ شدید ہوتا ہے۔ یہ پروازیں کسی بھی قسم کے موسم کے کنٹرول کو کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف تحقیق اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سائنسدان ان مشنز کے ذریعے سے طوفان کے اندر درجہ حرارت، نمی، ہوا کے دباؤ اور رفتار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بہتر پیش گوئی کے ماڈلز تیار کیے جا سکیں۔ لیکن جب یہی تصاویر اور رپورٹس عالمی سطح پر آتی ہیں تو بعض اوقات انہیں غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور انہیں موسمی جنگ یا خفیہ تجربات سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اس عالمی بحث میں چین بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چین ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ فعال طور پر کلاؤڈ سیڈنگ اور جیو انجینئرنگ جیسے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ 2018 میں شروع ہونے والے اسکائی ریور جیسے منصوبوں کا مقصد پانی کی کمی کو کم کرنا اور بارش کے امکانات کو بہتر بنانا ہے۔ چین میں بعض علاقوں میں خشک سالی یا بڑے ایونٹس کے دوران کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کو متاثر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ماہرین واضح کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی محدود ہے۔ یہ صرف موجودہ بادلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور وہ بھی غیر یقینی نتائج کے ساتھ۔ یہ نہ بادل پیدا کر سکتی ہے اور نہ ہی پورے خطے کا موسم تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہاں ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اس کے گرد بننے والا بیانیہ ہے۔ جب عراق جیسے دعوے سامنے آتے ہیں یا امریکہ، چین اور دیگر ممالک کی موسمی سرگرمیوں کی خبریں آتی ہیں تو اسے اکثر بڑے سازشی نظریے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائنس اور افواہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں یا گھل مل جاتے ہیں اور پھر بادل چوری یا کلاؤڈ سٹیلنگ، موسم کی جنگ اور خفیہ کنٹرول جیسے تصورات جنم لیتے ہیں۔ حالانکہ زمینی حقیقت اس سے کہیں زیادہ سادہ، محدود اور سائنسی ہوتی ہے۔ آپ بھی کسی ایسے نظریے یا پھر ایسی کسی تھیوری سے بچنے کے لیے حقائق کو ضرور دیکھیں۔